نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، آج ہمارا صرف جوڑ ہے اجتماعی نکاح۔ الحمدللہ ہمارا یہ گاؤں سیڈوکر اور اس کے کرتے ہرتے دوست احباب وہ ایک اجتماعی نکاح کا آیوجن کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ سب حصہ دار ہیں اور آپ نے جو ہے اس میں نام نوند کروائے ہیں، سمجھے۔ اجتماعی نکاح سے پہلے ہمارا ایک طریقہ رہا ہے کہ ہم اجتماعی نکاح کے فوائد بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے کہ اجتماعی نکاح کے پیچھے اتنی گاڑی کمائی کیوں خرچ کرتے، اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے، کیا کسی کا کوئی شوق ہے، کسی کو کوئی شہرت پوری کرنی ہے یا اس کا نام بنوانا ہے؟ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ آقا مدنی علیہ السلام نے امت کو جس راہ پر عمل پیرا فرمانے کی فکر کی ہے اور آپ کی قربانیاں لگی ہے، امت دوبارہ اس راہ پر آ جائے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن۔ نکاح تو ہر کوئی کر رہا ہے، شادی تو ہر کوئی کر رہا ہے، میرج تو ہر کوئی کر رہا ہے، ہر قوم ہر دھرم والے شادی کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، لیکن سب کی شادیوں کے طریقے، ان کے انداز الگ الگ ہیں۔ ہمارا ایک ہی انداز ہو، ہمارا ایک ہی طریقہ ہو، ہمارا ایک ہی رول ہو، وہ آقا مدنی علیہ السلام سے میچ کرتا ہو۔ اگر ہماری شادی بیاہ بھی آقا مدنی علیہ السلام سے میچ نہیں ہوتی ہے تو ہم سچے پکے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم آقا مدنی علیہ السلام کی امت میں نام رکھنے کے بالکل لائق نہیں ہیں۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، راہ نہیں بھٹکو گے۔ آج انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، وہ اس کو دوسری راہیں بتلا رہا ہے، اس کو دوسرے طریقے، سب کی ایک امیدیں، ایک تمنائیں، اندر کی آرزو جو دوسری طرف کھینچ کر لے جا رہی ہے، دوسرے مارگ کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی گائیڈ کسی اور طرف ہو رہی ہے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ شیطان ہے جو ہمارے سروں پر حاوی بنا ہے اور ہمارے پیچھے لگا ہے۔ بھائی کسی کی شادیاں بینڈ باجوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے دل کے اندر امنگیں ہوتی ہیں ہم بھی ایسا کریں۔ کوئی شادیوں میں لاکھوں روپے کا خرچہ کرے، بولے ہم بھی کریں۔ ابھی ایک شادی کا رپورٹ آیا کہ اس نے اپنی، یہی ہمارے ضلع کی بات ہے، ہمارے بلکہ قریب ویراول کے اطراف کی بات ہے، کہ صرف 10-15 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر پر وہ ہیلی کاپٹر کے اندر اپنے جو ہے بچے کی بارات لے گیا۔ اب کیا ملا، کیا حاصل ہوا؟ کوئی گاڑیوں کی گاڑیاں لگاتا، لائنیں لگا رہا ہے، سمجھے، خوب خرچہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک قرآن کریم ہے، اس کو مضبوطی سے ہم پکڑ لیں، اور دوسرے آقا مدنی علیہ السلام کی سنت ہے، وہ مضبوطی سے پکڑ لیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شادی میں جو ہم کچھ کر رہے ہیں، جو آج ہمارے علاقے میں جو رسم و رواجات اور خرافات اور غلط طریقے اور غلط رویے اور غلط رول جو ہو رہے ہیں اور لوگ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، قرآن ہمیں تو بتا کہ ہمارا طریقہ کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں، بیکار اپنا پیسہ بہاتے ہیں،
اپنے پیسوں کو پانی کی طرح بہا دیتے، وہ لوگ سب شیطان کے بھائی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے آقائے مدنی علیہ السلام کے سینہ مطہر پاکیزہ دل پر نازل کیا گیا، آپ کے سینے پر اتارا گیا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہہ رہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی۔ اجتماعی نکاح اسی مقصد سے کیا جاتا ہے کہ تم فضول خرچی سے بچ جاؤ، تم اپنا یہ پیسہ بچاؤ تاکہ یہ پیسہ کسی اور کو کام آوے۔ بیچاری کتنی ایسی بچیاں ہیں، کتنے ایسے لڑکے ہیں جن کی عمر ہو چکی ہے شادی کی، لیکن وہ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے ماں باپ کے فون آتے ہیں، مولانا کوئی اجتماعی نکاح ہو تو کہنا۔ ابھی ہمارے یہاں گانچی سماج پاٹن میں اجتماعی نکاح کا اعلان کیا، پہلے دن ہمارے 51 نام طے کیے ہیں، پہلے دن میں پورے ہو گئے۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کہ پبلک کو کتنی ضرورت ہے۔ پہلے دن میں، ایک ہی دن میں 51 نام سماپت ہو گئے، ایک ہی دن میں۔ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے پیسوں کو بچاوے۔ شادی جو ہے صرف 6 عملوں کا نام ہے، گرہ باندھ لو آپ، شادی صرف 6 عملوں کا نام ہے۔ 6 کام کیے جائے تو شادی ہو گئی، اس کے علاوہ 7واں کوئی کام ہے ہی نہیں۔ جس نے یہ 6 کام پر ہی شادی کی تو آقائے مدنی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، کہ جس کا نکاح سادہ ہوا، کم خرچے والا ہوا، اس کا نکاح سب سے بابرکت ہو گیا، سب سے بابرکت نکاح۔ وہ 6 عمل ہیں، آج آپ یاد رکھ لیں، یاد رکھیں گے میں انشاءاللہ۔ 2 فرض ہیں، 2 کیسے ہیں بھائی بولو، 2 کیسے ہیں؟ فرض ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہوگا ہی نہیں۔ آج ہم نے کچھ اور فرض بنا رکھے ہیں، دلہا ہے تو دلہا شادی سے پہلے کھلا رہا ہے، منڈپ سجایا جا رہا ہے، اور وہاں جو ہے کہ لکھنے والا پیسہ لکھ رہا ہے، سمجھے، وہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور ساتھ میں پیسہ بھی لے رہا ہے۔ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کھلایا جا رہا ہے، جس کو ہمارے یہاں خرچ کہتے ہیں۔ ایسا کوئی خرچ ہے نہیں۔ فرض کس کو قرار دیا؟ 2 چیزوں کو، یاد رکھو، صرف 2 چیزیں فرض ہے۔ ایک ایجاب و قبول، ایک ایجاب و قبول، دونوں عربی نام ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا آپ تو عربی میں ایجاب و قبول کہتے، کیا مطلب؟ کہہ رہے کہ بھائی لڑکی والوں کی طرف سے کوئی بات پیش کرے کہ بھائی میری لڑکی یا اس کا وکیل جو طے ہوا وہ کہہ رہے کہ فلاں کی لڑکی، فلاں کی جو ہے صاحب کی لڑکی ہے، اس کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ قبول کرتے ہیں؟ یہ دلہے کو پوچھتے ہیں نا، تو جو پہلے لڑکی والوں کی طرف سے بات کی جاتی ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو بات پیش کی جاتی ہے وکیل کی جو ہے حوالے سے، جو قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے پوچھتے ہیں جو وکیل سے، آپ نے اجازت لے لی؟ جب آپ کی اجازت ہے، اس طرح سے جو بات پوچھ کر پھر قاضی نکاح پڑھاتا ہے، یہ پہلے لفظ میں جو بولتا ہے وہ ایجاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایجاب ہے۔ اور پھر وہ دولہے کو مائک دے کر پوچھا جاتا ہے تو دولہا جو بولتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ قبول تو آپ جانتے ہی ہیں، دوسرا لفظ ہے وہ قبول۔ تو پہلی چیز ہے ایجاب و قبول، بس یہ فرض ہے۔ اور اس میں دوسری چیز ہے 2 گواہ کا ہونا، 2 گواہ کا ہونا فرض ہے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکے لڑکی کہہ دے کہ تو مجھے قبول، میں تجھے قبول، نکاح نہیں ہوگا ایسے، اس کے 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، سمجھے؟ پھر جو ہے ایک چیز واجب ہے۔ واجب کیا ہے بھائی؟ صرف ایک چیز واجب ہے، ایک چیز، اور وہ ہے مہر۔ وہ کیا ہے؟ مہر۔ یہ ایک چیز، مطلب 3 چیزیں ہو گئی، 2 فرض، 1 واجب۔ پھر اس کے بعد 3 چیزیں جو ہے سنت ہے، یہ یاد رکھ لو، کام آئے گا آپ کو۔ صرف 3 چیزیں سنت ہے۔ ایک خطبہ نکاح، جو مولانا صاحب یا جو بھی عربی پڑھنے والا جو ہے بولنے والا پڑھ دے، اور وہ جو ہے خطبہ پڑھے،
بس وہ خطبہ سنت ہے. سمجھے؟ 2 فرض، 1 واجب اور 3 سنت. 3 سنت میں ایک ہے خطبہ پڑھنا. دوسرے نمبر پر چھوارے تقسیم کرنا. چھوارے، کھجور کے ایک قسم ہے چھوارے، سوکھے ہوئے ہوتے، اس کو چھوارے کیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کرنا دوسرے نمبر کی سنت. اور تیسرے نمبر کی ہے ولیمہ. تیسرے نمبر کی چیز کیا ہے؟ ولیمہ. آپ جو ہے بڑے منڈپ لگائے نہ، پھر خرچہ وہاں خوب کرے، اور پھر آپ اجتماعی نکاح میں شرکت کرے، تو یہ بیچارے خدمت کرنے والے کیا اپنے پیسے لٹاوے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ صرف ولیمہ کریں. اور ولیمہ میں بھی اتنا لمبا چوڑا اہتمام نہ کرے کہ آپ کے جیب سے زیادہ خرچہ ہو. زمانے کی چکی دے گی اسے پیس، زمانے کی چکی دے گی اسے پیس، جس کی آمدنی ہو 19 اور خرچ ہو 20. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کھلانے کے لیے، آپ ان کے پاس 5,000 لیے، اس کے پاس 10,000 لیے، اس کے پاس اپنا ناک اونچا رکھنے کے لیے کہ بھائی مارے تو کھوڑاؤ اس پر سے ہو، ہونی کھوڑاؤ تو نہ چلے، گاؤں والا کیسے بدانو کھائی گیو. تم کو کہا تھا کہ ہم کو دعوت دینا. سمجھے؟ میں گھر میں بھی کہتا ہوں کیا આપણે કઈ આપવાનું નથી, જરૂરત કઈ કહેવાની છે, ના કોઈ રતી જોગાની, ના કોઈ બીજી ભેટ દેવાની, કઈ જરૂરત છે આપણે? اگر آپ کو کوئی بھیٹ دینا ہے، کوئی خرچہ کرنا ہے، کوئی کور دینا ہے تو بیماروں کو دو، اسپتالوں میں پاؤں رگڑ رہے ہیں ان کو دو، جو بیچارے ایک ایک دوائی کی گولیوں کے جو ہے محتاج بنے ان کو دو. آپ شادی میں جشن کرنے والوں کو تحفے کیوں دے رہے ہیں؟ اور پھر ان لوگوں کو زیادہ دیتے جو زیادہ کروڑ پتی ہو، ان کے یہاں اپنا نام بتوانے کے لیے 500 کا ڈنر سیٹ نے یا 1000 کی جوڑی نے وہ دی جاتی ہے. یہ کہاں سے؟ 6 چیزیں یاد رہے گی بھائی؟ یاد ہو گئی؟ بس یہ 6 چیزوں کا نام شادی ہے. پھر سے دوبارہ کہہ دیتا ہوں، ایجاب و قبول. وکیل کہہ رہا ہے کہ فلاں کی لڑکی آپ کو سپرد کرتے ہیں، آپ نے قبول کیا، سامنے والا کہتا ہے مجھے قبول ہے. پھر 2 گواہ، اب آپ گواہ؟ ہاں گواہ، چلو ہو گئی ہے، فرض پورا ہو گیا. پھر مہر دینا، نقد دے دے مہر. سمجھے؟ اور پھر 3 سنتیں، خطبہ نکاح یعنی نکاح کا خطبہ پڑھنا، چھوارے تقسیم کرنا، اور ولیمہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، یعنی کہ بس بکرا کھلانا، نہ 500 کو نہ 1000 کو بلا کر کھلانا. اب ولیمہ میں بھی حریفائی ہو رہی ہے. ہم نے ولیمہ کی سنت بیان کی، لیکن کسی کو پتا نہیں. آپ کو ایک ولیمہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلاؤں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ولیمہ میں کیسی دعوت کی، آپ کو تعجب ہوگا. آپ نے سب کو کہا اپنے یہاں سے ٹفن لے کر آ جاؤ، ایک ساتھ میں بیٹھ کر کھا لیتے، ہو گیا ولیمہ. لو، اب اپنے جیب میں طاقت نہیں، پھر سب کو نہیں، طاقت ہو تو بھی بچاؤ، تھوڑا کھلاؤ، تھوڑے اس میں وہ جو غریبوں کو بلا لو، رشتہ داروں کو بلا لو، بس ہو گیا ولیمہ. سمجھے؟ بہت بڑی لمبی چوڑی جو ہے اپنے دعوت کرنے کی نہ پورا جو ہے دوبارہ بند خرچ کرنے کی اپنے ضرورت نہیں. وہ پیسوں کو بچاؤ، ابھی ضرورت ہے پیسہ اپنا بچاؤ. غریب بیچارے تڑپ رہے. ماسٹر صاحب کو پوچھو کیسی فریادیں ہمارے یہاں آتی ہیں. ابھی میں نے ایک بچے کا آپریشن کروایا جس کو سنڈاس کرنے کی جگہ نہیں تھی. اس کے ماں باپ بیچارے مزدور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ان کے 2-2.5 لاکھ روپے کے آپریشن ہو رہے، کہاں سے لائیں گے؟ ہم نے جھولی پھیلا لی ان کے لیے. میں JIDC میں گیا، سب کے پاس مانگا، سب نے الحمدللہ پیسوں کی بھرمار کر دی. اب اس کا آپریشن ہم کروا رہے ہیں. تو آپ اپنے پیسے کیوں فضول خرچ کر رہے ہیں؟ سمجھے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے اپنا پیسہ بیکار نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان وہ فضول خرچی سے بچانے کے لیے آپ کے لیے اجتماعی نکاح کیا جا رہا ہے. اس لیے اپنے یہاں کوئی زیادہ ڈھینگ مستی نہ کی جائے، سادگی کے ساتھ نکاح ہو. جتنا سادگی سے نکاح کرو گے اتنی برکت آئے گی. ورنہ حالات ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کیے، 15 دن نکاح نہیں چلا ہے. میرے پاس تو ایسے بھی داخلے ہیں کہ فرسٹ نائٹ بھی نہیں ہوئی ہے، وہیں نکاح کے منڈپ میں جھگڑا ہوا، تھالے اڑے اور پھر لڑائی لگی، لڑکی کو لے جانے کی بھی نوبت نہیں آئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھے؟ تو اس طرح کی کوئی حالت نہیں آنی. بھائی سادگی صاحب اور کچھ باتیں تو یہ مختصر، ٹھیک ہے، مختصر باتیں ہیں. دین کے اعتبار سے اپنا نکاح کرو. میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سمجھے؟ کہ تم دین میں پورے کے پورے، دیکھو میں نے داڑھی رکھی ہے،
میرا نام فیروز ہے، آپ کا نام نیک ہے، سب کے ساتھ جو ہے اچھے نام والے، تو ہم مسلمان ہیں تو یہ نام رکھے نا، ہم نے داڑھی رکھی ہے نا، ہم نے جبہ پہنا ہے، ہم نے ٹوپی پہنی، یہ اسلام کا ایک طریقہ ہے۔ تو پھر شادی جب آتی ہے تو مسلمان کیوں نہیں رہتے ہم؟ پھر گیروں کے ہندوانے طریقے ہم میں کیوں رائج ہے؟ بھائی پیٹھی لگانا نے، یہ کرنا نے، وہ کرنا نے، بین باجے بلانا نے، سب یہ ہمارا طریقہ کہاں ہے؟ آپ جانتے ہیں اپنے آقا کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام وہ ہے جو بین باجے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، جو ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آقا مدنی علیہ السلام نے تو قیامت کی نشانی بتلائی ہے کہ جب بین باجے بڑھ جائیں گے، ناچنے والے بڑھ جائیں گے، اس وقت قیامت قریب آ جائے گی۔ سمجھے؟ وہ ہے ہمارے آقا، اور ہم جو ہے ان چیزوں میں کسی کی دیکھا دیکھی کرے، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہمارا ترہ امتیاز ہمارے آقا مدنی علیہ السلام، آپ کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک رول کو ہم اپنائیں۔ آج جو آپ اولیاء کرام کو یاد رکھتے ہیں، آپ بزرگوں کو نام لیتے ہیں، وہ سب کی کبھی داستان اٹھاؤ۔ انہوں نے یہ ولایت کے جو ہے اتنے مینار کو ایسے نہیں پہنچے، حضور کی اتباع کی، آقا مدنی علیہ السلام کا ایک ایک قدم پکڑا ہے، ایک ایک راہ پر چلے تب وہ مینار پر پہنچے۔ ورنہ کوئی کہے کہ میں آقا کو چھوڑ دوں اور پھر مینار پر پہنچ جاؤ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھے؟ تو کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل گھنٹی بجانا نہ بھولیں۔